بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ مبارک سورت جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، سورہ اخلاص اور سورہ توحید، پروردگار کی توحید اور اس کی یگانگت اور یکتائی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور 4 مختصر سی آیات میں خدا کی وحدانیت کی اس طرح سے توصیف اور تعریف کی ہے جس میں اضافہ کی ضرورت نہیں۔ اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل ہوا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کیا کہ آپ ان کے لیے خدا کی توصیف بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ سورہ مبارک نازل ہوئی اور ان کو جواب دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا عبداللہ بن سوریہ تھا، جو یہودیوں کے مشہور سرداروں میں سے ایک تھا، اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ اس قسم کا سوال عبداللہ بن سلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ میں کیا تھا، اور اس کے بعد وہ ایمان لے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو اسی طرح سے چھپائے ہوئے تھا۔ دوسری روایات میں یہ آیا ہے کہ اس قسم کا سوال مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ سوال کرنے والا نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ تھا۔ ان روایات کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے یہ سوال ان سب کی طرف سے ہی کیا گیا ہو، اور یہی بات اس سورہ کی حد سے زیادہ عظمت اور بزرگی کی ایک دلیل ہے، جو مختلف افراد اور اقوام کے سوالات کا جواب دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاق کے بہت سے روحانی فائدے بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی تعریف کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے۔ پیارے ناظرین، آج آپ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنے کے ایسے فائدے شیئر کریں گے کہ جس کے بعد اس کو پڑھنے کا آپ اپنی زندگی میں معمول بنا لیں گے۔ آپ ان فائدوں سے لگاتار مستفید ہوتے رہیں گے۔ جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں انسان کے کام آتے ہیں، اور بروز آخرت انسان کے لیے ڈھال بن جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ سورہ اخلاص کو باوضو حالت میں 200 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر 300 غضب کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ اور قرض وغیرہ جیسے تمام دروازوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کے اوپر بند کر دیتے ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جان لیجئے کہ قرض کے بارے میں کسی قدر وعید فرمائی گئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے دریافت کیا کہ اس بندے نے کسی کا قرض تو نہیں ادا کرنا، تو معلوم ہوا کہ اس بندے نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا، یعنی وہ شخص کسی کا مقروض تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یہ قرض اتنی بری چیز ہے۔ قرض کی برائی انسان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل کرتی ہے، اور یہ قرض ادا کر کے ہی بندے کی جان چھوٹتی ہے۔ چاہے تو وہ اس قرض کو دنیا میں ہی ادا کر دے، اور چاہے وہ قرض آخرت میں ادا کر دے، اور آخرت میں اسے اپنا وہ قرض نیکیوں کے بدلے دینا پڑے گا۔ تو تمام مسلمان کوشش کریں کہ اگر کسی کا تھوڑا بہت بھی قرض دینا ہو تو اسے موت آنے سے پہلے ادا کر دیں۔ آئیے اب مزید فائدے جانتے ہیں کہ جو شخص سورہ اخلاص کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک رحمت کی نظر انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ تو جس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھل جائیں تو اس کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت کی بھی، یعنی نہ تو وہ بندہ دنیا میں ذلیل ہوگا اور نہ ہی آخرت میں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی شخص روزانہ سورہ اخلاص کی 200 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس پر رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
اپنے غیبی خزانوں سے اس بندے کو رزق عطا کرتے ہیں۔ اس شخص کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، سورہ اخلاص کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اسے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے اسے ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے سورہ اخلاص پڑھنے کی۔ سورہ اخلاص پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کے باوضو تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنے علم سے علم عطا کرتا ہے، اپنے صبر سے صبر عطا کرتا ہے اور اپنی سمجھ سے سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو خود ہی اندازہ کریں کہ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جسے اللہ اپنے علم سے علم، صبر سے صبر اور سمجھ سے سمجھ عطا کر دے۔ سورہ اخلاص کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھنے کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ روزانہ باوضو یہ عمل کرتا ہے تو اسے 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو اس حساب سے 200 مرتبہ پڑھنے سے روزانہ 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، روزانہ سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھنے کا 6واں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کے 50 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو بندہ روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص باوضو حالت میں پڑھتا ہے تو اس کو 7واں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے جنت میں 20 ایسے بنگلے عطا فرمائے گا جو یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوں گے، اور ہر بنگلے میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزانہ صرف 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیسے کیسے انعامات اور نعمتوں سے نواز دے گا۔ 8واں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ روزانہ باوضو 200 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے 2000 نوافل نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور جان لیجئے کہ سورہ اخلاص روزانہ 200 مرتبہ پڑھنے کا 9واں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ ایسا شخص جب مرتا ہے تو اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت اختیار کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا انسان نہایت ہی خوش نصیب ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے ایسی بہترین نعمتوں سے نواز دے گا۔ لیکن جان لیجئے کہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے اور فضیلتیں ہیں کہ جن سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اس بندے کو نوازتا ہے اور روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ لہٰذا اپنا معمول بنا لیں کہ روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کرنی ہے، اور روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں یعنی ایک ہی نشست میں سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہیں تو آپ ایک ہی نشست میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وقفے وقفے میں سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ اس عمل کے ذریعے ایسے ایسے فائد اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے کہ آپ خود اس عمل کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس معمول کے دوران کسی روز کسی بیماری یا خاص مصروفیت کے سبب سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کر پائیں تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ جس روز سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کر سکیں اسے چھوڑ دیں، اگلے دن سے پھر اپنے معمول کو دوبارہ سے شروع کر لیں، کیونکہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی روز کسی مجبوری کے سبب آپ کا یہ عمل رہ جائے تو اس کا آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔